جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ آخر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر شاہ روم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے یہاں بلایا اور اپنے ترجمان کے ذریعے دریافت کیا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ یعنی ابو سفیان جو تھے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ شاہ روم نے کہا کہ اس کو میرے قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی نزدیک ہی اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اس نے اپنے ترجمان کے ذریعے کہا کہ میں اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے متعلق سوال کروں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ یعنی اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات پر شرم نہ آتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ بول دیتا۔ شارح بخاری، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ تو شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کے تحت فرماتے ہیں جو بھی بیان ہوئی کہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کا جو یہ مقصد تھا کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی کہ میرے ساتھی وطن پلٹنے پر میرے متعلق یہ کہیں گے کہ اس یعنی ابو سفیان نے جھوٹ بولا اور مجھے عیب لگائیں گے تو میں جھوٹ بول دیتا، کیونکہ جھوٹ تو برا ہی ہے، خواہ وہ دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اس واقعے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو برا ہی تصور کیا جاتا تھا۔ جھوٹ کی قباحت یعنی برے ہونے پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ عقل کے منافی یعنی عقل کے خلاف ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کسی بھی مذہب میں جھوٹ کے جواز یعنی جائز ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کے تحت فرماتے ہیں، یہ فتح الباری کے حوالے سے نقل ہے اور اس سے پہلے جو میں نے شرح بیان کی یہ عمدۃ القاری کے حوالے سے میں نے بیان کی تھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میری طرف لوگوں کے جھوٹ کی نسبت کا خدشہ یعنی ڈر نہ ہوتا تو میں ان یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بول دیتا۔ فرماتے اس واقعے میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ کو برا گردانتے یعنی تسلیم کرتے تھے، برا مانتے تھے، اس کو برا سمجھتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ نقطہ نظریہ تو سابقہ یعنی پچھلی شریعت کی بنا پر تھا یا اپنی معاشرتی روایت کی پاسداری یعنی لحاظ کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب بخاری شریف میں جو اس حکایت کو جو آپ کو میں نے بیان کیا وہ محدثین کی تشریحات جو انہوں نے وضاحت کی، اسے معلوم ہوا کہ دور جہالت میں بھی طرح طرح کی برائیوں کے شکار خونخوار کفار بھی جھوٹ بولنا برا سمجھتے تھے۔ ہندی زبان کی کہاوت ہے، جھوٹ برابر پاپ نہیں، جھوٹ برابر پاپ نہیں، یعنی جھوٹ جیسا کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹ جسے کفار تک برا قرار دیں، پھر کوئی مسلمان جھوٹ بولے تو کس قدر شرم کی بات ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟
بولتے ہیں؟